اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ توفیق پروردگار سے سورہ قدر کی تفسیر شروع کرنے لگے ہیں۔ اس کا پہلا درس ہے کہ سورہ قرآن کی عظمت، شب قدر میں قرآن کے نزول اور عظمت شب قدر کو بیان کر رہی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن شب قدر میں نازل کیا۔ اگرچہ قرآن لفظ اس میں ظاہر نہیں آیا، ضمیر آئی، اس میں ظاہر ذکر نہیں ہے، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، لیکن مشہور اور معروف یہ ہے کہ اسے سے مراد قرآن کریم۔ بس یہ سورہ فرما رہی ہے کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اسے یعنی قرآن کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صرف یہ سورہ بیان کر رہی ہے کہ یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، جس کا نام شب قدر ہے۔ سورہ بقرہ نے یہ کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ سورہ یہ نہیں بیان کر رہی کہ ماہ رمضان، بلکہ شب قدر میں وہ شب قدر جو ماہ رمضان میں ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، سورہ بقرہ نے یہ کہا کہ ماہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا، سورہ قدر یہ بیان کر رہی ہے کہ شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا۔ بس یہ فرق ہے۔ بس ماہ مبارک رمضان جس میں روزے واجب، ماہ مبارک رمضان کی عظمت روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نزول کی وجہ سے، قرآن کے نزول کی وجہ سے۔ اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں میں اور روایات میں کو مد نظر رکھیں تو وہاں بھی ائمہ نے اپنی دعاؤں میں اور روایات میں اسی وصف کو ذکر کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ بیان ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، نہ کہ یہ نہیں کہا کہ شہر رمضان الذی وجب فیہ الصیام، کہ ماہ رمضان وہ ہے جس میں روزے واجب ہوں۔ یہ نہیں بیان ہو ائمہ کی دعاؤں میں بھی اور ائمہ کی روایات میں بھی۔ بس ایک نقطہ ائمہ علیہ السلام سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ ماہ رمضان کی عظمت روزے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ دوسری برکتیں ہیں ماہ رمضان کی، لیکن اصلی عظمت ماہ رمضان کی وہ شب قدر بھی نہیں ہے، شب قدر بھی نہیں ہے، بلکہ اصلی عظمت یہ ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کو عظمت ہے، ماہ مبارک رمضان کو عظمت ہے۔ بس قرآن کریم کے نزول سے یہ ماہ مبارک عظمت والا بنا، دوسرے مہینوں سے ممتاز قرار پایا، دوسرے مہینوں سے ممتاز قرار پایا۔ قرآن کریم نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں سے عظیم تر قرار دیا۔ بس ماہ مبارک رمضان کی دوسری برکتوں میں سے خدا رحمان کا ایک مہمان ہوا ہے، ضیوف الرحمان بننا ہے، مہمان ہونا ہے اور روزہ رکھنا، یہ دوسری برکتیں۔ اصلی برکت، اصلی عظمت جو ماہ مبارک رمضان کی ہے وہ قرآن کے نزول کی وجہ سے، قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے۔ بس قرآن کا نزول، ایک دفعہ ہم کہیں کہ روزے کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے، ایک دفعہ کہیں کہ قرآن کی نزول کی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کی عظمت ہے۔ تو آپ غور کریں، روزہ ایک حکم ہے قرآن کا، لیکن آپ جب کہتے ہیں کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تو ان پورے احکامات، پورا دین نازل ہوا۔ بس بڑا فرق ہے کہ ہم کہیں کہ قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ عظیم بنا ہے، قرآن کی وجہ سے اس قرآن میں روزے کا حکم بھی ہے، سارا دین بیان بھی ہوا ہے، توحید بھی بیان ہوئی ہے، رسالت بھی بیان ہوئی ہے، امامت بھی بیان ہوئی ہے، بس اس وجہ سے۔ ٹھیک بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کو ہوئی، 27 رجب کو ہوئی۔ اس میں اور شب قدر میں فرق ہے۔ یہ شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ جو بعثت کی رات ہے 27 رجب،
رسول خدا اس رات میں مقام رسالت پر پہنچے، خدا کا پیغام دریافت کیا کہ تم رسول ہو چکے ہو، مقام رسالت تک تم پہنچ چکے ہو، اب تیری طرف وحی ارسالی کا آغاز ہو چکا ہے۔ بس شب بعثت میں وحی ارسالی کا آغاز ہوا ہے، لیلۃ القدر میں پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ فرق ہے ان میں کہ ان دونوں میں فرق کیا جائے۔ بس خاص عبادتوں کو رسول خدا نے شب بعثت میں انجام دیا۔ بس شب بعثت شب نزول قرآن نہیں ہے۔ شب قدر کی عظمت نزول قرآن کی وجہ سے ہے، اور شب بعثت کی عظمت رسول خدا کے مبعوث برسالت ہونے کی وجہ سے۔ ان دو راتوں میں فرق۔ بس شب بعثت اور ہے اور شب قدر اور ہے۔ انا انزلنا، انزال اور تنزیل، کبھی کو قرآن نے کہا تنزل، کبھی کہا انزلنا، انا انزلنا۔ انزال اور تنزیل میں فرق کیا ہے؟ انزال انزلہ یعنی دفعی نزول کو بتاتا ہے، ایک ہی دفعہ، اور تنزیل تدریجی نزول کو بتاتا ہے، فرق دفعی اور تدریجی ہونے کے لحاظ سے، لیکن ان کی حقیقت ایک ہی ہے۔ دفعی نزول ہوا ہو یا تدریجی، حقیقت ایک ہی ہے، قرآن نازل ہوا ہے، رسول خدا کے قلب مطہر کو مضبوط بنایا گیا ہے۔ اب دفعی نزول ہو قرآن کا، یہاں تدریجی نزول، ٹھیک۔ بس 23 سال کا عرصہ تدریجی نزول ہے، اور شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا۔ یہ شب رسول خدا کے قلب کی طاقت تھی، قوت تھی، اتنا قلب مضبوط تھا کہ پورا قرآن اس پہ نازل ہو دفعتاً۔ بس قرآن مضبوط رسی ہے جو آویزاں ہیں، اس کا نزول تجلی کے ساتھ کہ ایک رسی ہماری طرف آویزاں ہے، دوسری رسی خدا کے پاس، تجافی کے ساتھ نہیں ہے کہ تجافی بارش جب برسے یہاں آئے تو نیچے ہوتی ہے، اوپر نہیں ہوتی، جب اوپر ہوتی ہے تو نیچے نہیں ہوتی، تجلی کے ساتھ ہے، تجافی کے ساتھ نہیں، بارش تجافی کے ساتھ۔ یہ آویزاں ہیں، ایک رسی ہمارے پاس ہے، ہم اس کے ذریعے اس بلندی تک پہنچے کہ جو دوسرا سرا خدا کے پاس، وہاں اس بلندی تک جائیں۔ تجلی ہے، قرآن بلندی تک لے جائے گا ہمیں۔ بس بارش کی مانند نہیں ہے قرآن کہ ہم کہیں کہ بارش کی مانند قرآن کریم جو ہے وہ نیچے آیا ہے، نہیں، یہ قرآن آویزاں ہیں اور ہمیں اوپر تک لے جائے گا، خداوند عالم تک لے جائے گا، خداوند عالم تک پہنچائے گا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وہ زمانہ جس میں اس مضبوط رسی کو آویزہ کیا گیا وہ شب قدر ہے، اور شب قدر کی عظمت قرآن کے نزول ہونے کی وجہ سے، پس خداوند عالم نے قرآن کو قلب رسول پہ نازل کیا، اور اس شب قدر میں رسول خدا کی طرف منتقل کیا۔ قلب رسول پہ نازل ہوا، لیکن کس شب میں؟ شب قدر میں۔ بس اس وجہ سے یہ شب قدر عظیم، بس قلب بھی عظیم ہے کیونکہ اس پہ قرآن نازل ہوا، اور زمانہ تھا شب قدر کا، وہ بھی عظیم ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ کتنی عظیم ہے؟ کیونکہ اس رات میں قلب رسول پہ قرآن نازل ہوا، اور بس قلب رسول بھی عظیم، اور یہ شب بھی کیا بنی؟ عظیم بنی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے، لیلۃ القدر کی عظمت کیا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر اور بالاتر ہے۔ یہ اخلاص سے وابستہ ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ ہر ایک کے لیے یہ شب قدر کیا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ممکن ہے کوئی 10 گنا اجر لے، بس اس میں کتنا فیض الہی لوگ حاصل کرتے ہیں وہ ان کے اخلاص پہ ڈیپینڈ۔ کوئی نیکی کا اجر فیض 10 برابر لیتا ہے اس رات میں، من جاء بالحسن فلہ عشر امثالہ، کوئی 700 برابر، کوئی 1400 برابر، کوئی 2800۔ کسی کے لیے خدا واسع علیم ہوتا ہے کہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ بس یہ ہم پہ ہے، ہمارے اوپر
ہے کہ ہم کتنے خالص ہو کے خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور شب قدر کو مناتے ہیں، شب قدر کا اہتمام کرتے ہیں۔ بس جتنی ہماری روح پاکیزہ ہوگی اتنا ہم اجر حاصل کریں گے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ پڑھتے ہیں قرآن میں روایات میں کہ شہادت انسانی فضائل میں سے اعلیٰ ترین فضل، اعلیٰ ترین فضیلت، بالا ترین فضیلت کہ انسان راہ خدا میں شہید ہو، اپنے امام کے قدموں میں شہید ہو، بالا ترین فضیلت۔ کبھی دشمن پہ کامیابی، دشمن پہ فتح شہادت سے بالا تر ہو جاتی ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ضربت یوم خندق ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ بس یہ امام علی کی جو تلوار ہے عمر ابن عبدود پہ، اور یہ فتح ہے امام کی، یہ شہادت سے بھی بالا تر ہے۔ وہ شہادت جو انسانی فضائل میں سے افضل ترین فضیلت اور فضل ہے، اس سے بھی بالا تر ہے۔ کیونکہ امام کی تلوار نے شرک والی جاہلیت کو ختم کیا، شرک والی جاہلیت کو ختم کیا۔ شرک والی جاہلیت کو ختم کرنے کا مقدمہ یہ تلوار بنی، یہ فتح بنی۔ بس اس تلوار سے پہلے لوگ یہ نام عبدود، ود بت کا بندہ، عبد العزا، عزا بت کا بندہ۔ لیکن اس تلوار کے بعد لوگ نام کیا رکھنے لگے؟ عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام ہونے لگے۔ اس تلوار نے بڑا کچھ بدلا، اس جاہلیت کو بھی بدلا، جاہلیت کی رسومات کو بھی بدلا۔ کہ جاہلیت کی رسومات تھی کہ بتوں سے زیادہ شدت والی محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ عبدود، یہ ود بت کا بندہ ہے۔ وہ بت جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے ان کے تھے، اسی زمانے سے ان کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے نام اپنے اولاد پہ رکھتے تھے۔ بس اس تلوار نے، اس فتح نے اس معاشرے کی رسومات کو ختم کر دیا کہ عبدود کی جگہ عبداللہ نام رکھا جانے لگا، عبد الرحمن نام رکھا جانے لگا۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین۔ انشاءاللہ یہ اس کا پہلا حصہ ہے، دوسرا حصہ کل کریں گے انشاءاللہ۔